بہت شکریہ دوستو، بہت عنایت ادے۔ میں پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ جیسے ماڈرن لوگوں کی کہ آپ نے اردو شاعری کے لیے اتنا وقت نکالا اور یہاں آپ صرف اس بات کے لیے جمع ہوئے کہ آپ کچھ خوبصورت باتیں سن سکیں اور دل سے دل کو جوڑ سکیں۔ عامر نے اور حافی نے جس طریقے سے آپ کو کنیکٹ کیا، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان دونوں کی جانب سے، اپنے لیے بعد میں کروں گا کہ آپ نے ان کو بہت اچھے سے سنا۔ مجھے تو اتنی بھی امید نہیں تھی جیسا کہ مجھے حالات لگ رہے تھے سنگاپور کے۔ تو اینیویز، تو اچھا جلدی میں بھی رہتا ہوں، لیکن جتنی جلدی میں حافی تھے اتنی جلدی میں کبھی نہیں رہا۔ تو چونکہ ان کو شاید سنگاپور کو ملیشیا بھی جانا، اچھا جلدی میں رہتا ہوں۔ بہرحال آج کے صدر محترم ہمارے یہ ادے کے استاد محترم یہاں تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے پہلے انگریزی میں اپنے تاثرات ظاہر کیے تھے۔ میں ان سے اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت عنایت۔ زمیں پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، زمیں پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ واہ، یہ ہوئی نا بات صاحب۔ زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں جس نے صفدر اعظم خان کو محشر آفریدی بنایا۔ میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت بیوقوف، میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں محبت کون کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں محبت کون کرتا ہے۔ کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے، غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے۔ اب اس نگاہ سے آتے پیام نہیں لیتا، میسیجز اب اس نگاہ سے آتے پیام نہیں لیتا، دعائیں دیتا ہوں لیکن سلام نہیں لیتا، ہمارا ترک تعلق ہوا ہے جس دن سے میں ایک سانس میں دونوں کے نام نہیں لیتا، کیا بات ہے صاحب۔ ہمارا ترک تعلق ہوا ہے جس دن سے میں ایک، دیکھیں دوستو، داد جو ہے آپ کے اوپر کوئی قرض نہیں جو آپ ادا نہ کر سکیں۔ یہ جملہ بھی نہیں آپ کی سمجھ میں آیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہرحال آپ اتنے بھی انوالو ہیں، میرے لیے بہت خوش نصیبی ہے، ہم تینوں کے لیے خوش بختی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تمہارے ہجر کے سارے ستم لکھے ہوں گے، تمہارے ہجر کے سارے ستم لکھے ہوں گے، ہمارے دل پہ تمہارے ہی غم لکھے ہوں گے، جو تجھ کو چھوڑ گیا وہ تیرا نصیب نہ تھا، ہتھیلی دیکھ مقدر میں ہم لکھے ہوں گے، ہتھیلی دیکھ مقدر میں ہم لکھے ہوں گے۔ بہت عنایت، بہت شکریہ۔ تمہارے ہجر پہ، یہ بہت بخیل داد نہیں دیتا ہے، تمہارے ہجر کے سارے ستم لکھے ہوں گے، ہمارے دل پہ تمہارے ہی غم لکھے ہوں گے، جو تجھ کو چھوڑ گیا وہ تیرا نصیب نہ تھا، ہتھیلی دیکھ مقدر میں ہم لکھے ہوں گے۔ کہیں بھی ہوں دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کنیکٹ ہوں گے آپ لوگ، کہیں بھی ہوں دعا بن کر۔ ونے بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور ملیالی یار آپ کیا خوبصورت آدمی ہیں، کہیں بھی ہوں دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کہیں بھی ہوں دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کبھی دنیا کے میلے میں مجھے کھونے نہیں دیتی، جواں بیٹے نے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے، مگر ایک ماں ہے جو مجھ کو بڑا ہونے نہیں دیتی۔ کیا شیخ بھائی صاحب، بہت بڑھیا۔ کہیں بھی ہو دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کبھی دنیا کے میلے میں مجھے کھونے نہیں دیتی، جواں بیٹے نے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے، مگر ایک ماں ہے جو مجھ کو بڑا ہونے نہیں دیتی۔
ہونے نہیں. مگر ایک ماں ہے جو ایسی نیند سے, یہ دو سردار نظر آ رہے ہیں آپ کی نظر درج, پنجاب سے ہے بھائی, چنڈی گڑھ سے, اس کے لیے سنو شیر یار, آپ کی نظر ایسی نیند سے کیا حاصل جب خواب نہیں دیکھا تم نے. سنیے, ایسی داد تم نے ابھی کو نہیں دی ہوگی, یہ کس کو دو. ایسی نیند سے کیا حاصل جب خواب نہیں دیکھا تم نے. ساری دنیا دیکھ چکے, پنجاب نہیں دیکھا تم نے. ساری دنیا دیکھ چکے, آپ نہیں دیکھا. پنجاب نہیں دیکھا تم نے. بہت شکریہ. اتنی کم عمری میں لڑنا سیکھ گئے, اتنی کم عمری میں لڑنا سیکھ گئے, خون خرابہ زہر اگلنا سیکھ گئے. کب چڑیا کے بچے اڑنا سیکھیں گے, سانپ کے بچے پیڑ پہ چڑھنا سیکھ گئے. یہ بہت اچھا شعر تھا. عجیب طرح سے جذبات یوز کرتا ہے. دیکھیں دوستو, ہم تو آئے ہیں چلے جائیں گے, ادے بھائی زندہ باد, لیکن بعد میں آپ گھر جا کے سوچیں گے یار یہ شعر اچھا تھا, ہم نے اس کو مس کر دیا. تو جو پچھلے پڑھا وہ ایسا ہی تھا. بہرحال, عجیب طرح سے جذبات یوز کرتا ہے, دل و دماغ کو جیسے فیوز کرتا ہے. عجیب طرح سے جذبات یوز کرتا ہے انکت بھائی, عجیب طرح سے جذبات یوز کرتا ہے, دل و دماغ کو جیسے فیوز کرتا ہے. یہ دوستی ہے, ہوس ہے, لگاؤ ہے, کیا ہے؟ ہمیں یہ عشق بہت کنفیوز کرتا ہے. ہمیں یہ عشق بہت کنفیوز کرتا ہے. جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی. کیا فائدے کو روئیے, لاگت نہیں. لاگت نہیں ملی صاحب. پرنسپل نہ سکے. جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی. کیا فائدے کو روئیے, لاگت نہیں ملی. قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا. پہنچ گیا. قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا, ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں ملی. بہت شکریہ. قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا, ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں ملی. راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے, راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے. وار چاہے ایک ہو, بھرپور ہونا چاہیے, بھرپور ہونا چاہیے. صرف اتنا ہی نہیں, وہ ہار اپنی مان لے, وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے, وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے. یہاں جانا تم وہاں کیا کر رہے ہو, یہاں جانا. وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا. تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا, تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. زبان کاٹ لو, لہجہ بدل نہیں سکتا. زبان کاٹ لو, لہجہ بدل. اس دوسری لائن پہ مشاعرے پھاڑ دیتا ہوں میں, آپ کچھ بھی نہیں ہوا. زبان کاٹ لو, لہجہ بدل نہیں سکتا. مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا, تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. بالکل نہیں پگھل سکتا صاحب. تمہاری لو سے یہ لوہا, ایسے بھی کہنا رہا تھا کہ میری جان, تمہاری لو سے یہ لوہا, آپ کیسے پگھل گئے؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. اتنا مجبور نہ کر, بات بنانے لگ جائیں. ہم تیرے سر کی قسم جھوٹی کھانے لگ جائیں. اتنے سناٹے پیے میری سماعت نے کہ اب صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے لگ جائیں. صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے لگ جائیں, نشانے لگ جائیں. میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے, یہ جو میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. ایک بار پھر پڑھیے. میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے, یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے. جگہ نہیں تھی مگر میں بنا کے بیٹھا ہوں. جگہ نہیں تھی مگر میں بنا کے بیٹھا ہوں. میں اس جگہ سے کسی کو اٹھا کے بیٹھا ہوں. میں اس جگہ سے کسی کو اٹھا کے بیٹھا ہوں. سوال کرنے کی ہمت نہیں رہی مجھ میں, سو میں جواب میں تکیہ لگا کے بیٹھا.
سو میں جواب پہ تکیہ، بہت شکریہ ونے بھائی. سو میں جواب پہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوں، بنا بلائے میں آیا ہی کیوں تھا محفل میں. بنا بلائے میں آیا ہی کیوں تھا محفل میں. اب ایک کونے میں عزت بچا کے بیٹھا، اب ایک کونے میں عزت بچا کے بیٹھا. اچھا کونا ہے آپ کا. دیکھیے یار، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ماڈرن لوگ ہیں، اور اللہ کرے آپ اپنی زمین سے جڑے ہیں. رگھوپتی سہائے فراق انگلش کے وہ لیکچر تھے یا پروفیسر تھے انگلش کے. وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے کہ اردو صرف اس لیے ہی پڑھ لو کہ اگر پڑھ لکھ کے افسر بن جاؤ تو افسر لگو گے. تو آپ کو اس چیز کا خیال ہے اور آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں. بہرحال جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہیں بیٹھے، جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہیں بیٹھے، جہاں مقام ہمارا تھا ہم وہیں بیٹھے، جہاں مقام ہمارا تھا ہم وہیں بیٹھے. امیر شہر کے آنے پہ اٹھنا پڑتا ہے، لہٰذا اگلی صفوں میں کبھی نہیں بیٹھے، لہٰذا اگلی صفوں. بہت شکریہ کبھی نہیں بیٹھے. اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، بالکل اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا. شیر بھوکا ہو مگر گھاس تو کھانے سے رہا، شیر بھوکا ہو مگر گھاس تو کھانے سے رہا. کر سکو تو میری چاہت کا یقین کر لینا، اب تمہیں چیر کے میں دل تو دکھانے سے رہا. اب تمہیں آواز دی تھی مجھ کو پکارا نہیں گیا، آواز دی تھی مجھ کو پکارا نہیں گیا. خوددار تھا پلٹ کے دوبارہ نہیں گیا، خوددار تھا پلٹ کے دوبارہ نہیں گیا. اچھا، انسان کو ہمارا اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. یہ مطلب سب سے اوپر ہے. جتنے بھی مخلوق ہے دنیا میں ان سب سے اوپر یہ انسان ہے. تو انسان کو اس بات پہ بڑا فخر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب آپ سنیے. ہاں سوری آواز دی تھی مجھ کو اشرف ہو اس جہاں میں تو مغرور مت رہو، پھینکا گیا ہے تم کو اتارا نہیں گیا. انسان کو اوپر پھینکا گیا ہے، دفعہ ہو جائے یہاں سے، تم نے پھل کھا لیا نا یہاں سے، اب جاؤ. پھینکا گیا ہے تم کو اتارا نہیں گیا. اب شیر آپ کی پروگرام کی نظر کرتا ہوں کہ ہم کیا تمہاری راہ میں تارے بچھائیں گے، ہم کیا تمہاری راہ میں تارے بچھائیں گے. ایک چاند کو زمین پہ اتارا نہیں گیا. کیا بات ہے. ہم کیا تمہاری راہ میں تارے بچھائیں گے، ایک چاند کو زمین پہ اتارا نہیں گیا. اور سنو کہ ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا، ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا. جس کو دیکھو شاعری میں لگ گیا. یہ میری نظر کر رہے ہیں نہیں، یہ ہو رہا ہے. ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا، جس کو دیکھو شاعری میں. مطلب واقعی انٹلیکچوئل ہے آپ. ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا، جس کو دیکھو شاعری میں لگ گیا. ہم کو مر جانے کی فرصت کب ملی؟ سنیے گا شعر. ہم کو مر جانے کی فرصت کب ملی؟ وقت سارا زندگی میں لگ گیا. یہ شعر آیا ہے. ہم کو مر جانے کی فرصت کب ملی؟ وقت سارا زندگی میں لگ گیا. اپنا میں خانہ بنا سکتے تھے ہم، اپنا ذاتی اپنا میں خانہ بنا سکتے تھے ہم. اتنا پیسہ میں کشی میں لگ گیا. اپنا میں خانہ بنا سکتے بھائی، اپنا میں خانہ بنا سکتے تھے ہم. اتنا پیسہ میں کشی میں لگ گیا. بغیر مجھے بتا دیجیے نا، بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے، بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے. یہ عشق راز ہے، اس کو چھپانا پڑتا ہے. ہر آدمی سے طبیعت تو مل نہیں سکتی، مگر یہ ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے، مگر یہ ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے. بہت شکریہ. اور یہ شعر تمام ہسبینڈ کی طرف سے ان کی وائف کے لیے. مگر یہ ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے، تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے.
تیرے بغیر یہ اچھے تھے کیا مصیبت ہے، یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا پڑتا ہے. پھر سے ایک بار اور سارے ہسبینڈ تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے. کیا مصیبت ہے؟ وہ پہلا والا اور 10 بچے ہو گئے، پہلا پیار نہیں کرتے آپ. وہ ہے نا، کیسا تیرے بغیر یہ اچھے تھے کیا مصیبت ہے، یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا ہر دن جتانا پڑتا ہے. وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک وارڈن نے ایک کسی لڑکے کو پکڑ لیا کہ آپ گرلس ہاسٹل کی طرف گئے تھے، 100 روپے جرمانہ دے دیا اس نے. اگلی بار پھر پکڑا گیا وہ، تو اس نے کہا پھر گئے تھے آپ؟ جی صاحب 200 روپے جرمانہ. اس نے پھر دے دیا. پھر پکڑا گیا، کہنا 500 روپے جرمانہ. کہنا سر یہ تو آنا جانا چلتا رہے گا، مجھے بتاؤ منتھلی کیا لوگ ہیں. اچھا ایک اور بات یاد آئی کہ وہ ایک لو میرج ہوئی. اس سے پہلے جب وہ جو گولڈن نائٹ تھی تو اس نے پوچھا بندے نے، اچھا بتاؤ میں جو باتیں تم سے کرتا تھا فون پہ شادی سے پہلے، اس میں تمہیں اب کیا کیا سچ لگتا ہے کہ میں کیا کیا سچ کہتا تھا. تو کہنے لگی وہ تو بار بار کہتے تھے نا جمیلہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں. وہ والا سنا دیجیے. اچھا ایک اور سنا دیجیے. وہ ایک صاحب جو ہے کہیں ان کی شادی ہوئی اور شادی کے فوراً بعد ہی آرمی میں تھے، وہ فرنٹ پہ جانا پڑ گیا، وہ چلے گئے. تو وہاں سے جب نہیں شادی ہوئی تھی فوراً چلے گئے. تو ان کو جو ہے وہاں سے انہوں نے اپنی بیوی کو چٹھی لکھی کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں. وہ فلاں دن پہنچ گئے تو ان کو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ انٹینگل پایا. تو انہوں نے یہ شکایت اس سے تو نہیں کی لیکن اپنی ساس سے کہا کہ دیکھو جی میں نے ان کو چٹھی لکھی تھی کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی ان کے یہ حالات ہیں. کہ میرا بیٹے ایسی ہے تو نہیں، وہ ہو سکتا ہے تو چٹھی نہ ملی ہو. دیکھیے ایسی ہے تو نہیں، چٹھی نہیں ملی ہوگی. تو یہ ہو گیا. اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا، تنہائی سے بالکل ڈرنا چھوڑ دیا. اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو، اب تو میں نے تم پہ مرنا چھوڑ دیا. اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو، اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو، اب تو میں نے تم پہ مرنا چھوڑ دیا. تم کو ہچکی آنے سے بھی دقت تھی، میں نے تم کو یاد ہی کرنا چھوڑ دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ دوستوں، بہت انعام.